قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الحجرات اس کی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی منافق شخص خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لو، یہ نہ ہو کہ تم بے خیالی میں، انجانے میں، غلطی سے کسی قوم کے خلاف کوئی قدم اٹھا بیٹھو اور بعد میں جب تمہیں حقیقت حال معلوم ہو تو تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر خبر سے پہلے مخبر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تحقیق کا حکم دیا ہے۔ خبر کا دار و مدار مخبر پہ ہوتا ہے، یعنی جو خبر لے کے آیا ہے۔ آپ آسان الفاظ کے اندر اگر سمجھیں تو ہمارے پاکستان کے اندر جتنے میڈیا کے نیوز چینل ہیں، نیوز چینل کوئی بھی نیوز چینل نیوٹرل نہیں ہے، یعنی وہ کسی نہ کسی جماعت شخصیت کے ساتھ اس کا جھکاؤ ہے۔ تو اگر آپ نون لیگ کے متعلق، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نون لیگ کے متعلق خبر ہو اور خبر بھی جیو کی ہو تو آپ کہیں گے کہ جی چینل جو انہی کا ہے، یا دنیا نیوز کی خبر ہو جائے تو آپ کہیں گے کہ جی انہی کا چینل ہے تو ظاہر بات ہے انہی کے حق میں خبر دے گا۔ تو اگر کوئی پی ٹی آئی کے متعلق خبر ہو اور وہ خبر لگ جائے بول کے اوپر یا اے آر وائی کے اوپر لگ جائے تو آپ کہیں گے کہ جی چینل جو انہی کا ہے تو خبر بھی انہی کی دینی ہے۔ تو ہر مخبر کا کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جب آپ نیوٹرل رہ کے آپ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا مخبر ہو، خبر دینے والا ایسا چینل ہو کہ جو کسی کی سائیڈ نہ لے، تو ایسا اخبار، ایسا نیوز چینل جو ہے، ایسا مخبر جو ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے کہ وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا، جو حق ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب بھی آپ خبر سنتے ہیں تو خبر سننے کے بعد سب سے پہلا سوال انسان کا مخبر کے متعلق ہوتا ہے، جی تم نے کہاں سے سنی ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر قابل اعتبار بعد میں ہوتی ہے، مخبر کے اوپر اعتبار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روئے زمین کے اوپر مبعوث فرمایا تو 40 سال تک جو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے بیچ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے رکھا ہے، وہ فقط اس لیے کہ مخبر کے اوپر ان کا اعتماد بن جائے، ان کو معلوم ہو کہ یہ مخبر کتنی عظمت والا ہے۔ یعنی یہ جو خبر دے گا، ایک طرف ان کے 360 جھوٹے خدا پڑے ہیں اور وہ مخبر کھڑا ہو کے کہے گا کہ یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، تو جس ان دیکھے خدا کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ سچا ہے۔ تو اتنا بڑا دعویٰ جس نے کرنا ہے، اس کی ذات کے اوپر لوگوں کو اعتماد اور بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاشرے، ان لوگوں کے بیچ رکھا، اور ان لوگوں کے بیچ رکھ کے ان لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ بن گیا۔ جب بھروسہ بنا تو اسی بھروسے کو دلیل بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے۔ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت سے بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کی زبان سے یہ کہلوایا کہ ہم آپ کے اوپر بھروسہ، اعتماد اور یقین کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پہ حملہ کرے گا اور تمہیں نیست و نابود کر دے گا تو تم مان لو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہاں، ہم نے آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، اگر آپ کہیں گے تو ہم یقین کر لیں گے کیونکہ آپ جھوٹ بولتے نہیں ہیں۔ یہ جو جملہ ہے اور یہ حضور کا یہ جو فرمان اور یہ پوچھنا ہے، یہ خبر بعد میں دی ہے حضور نے۔ اس خبر سے پہلے اللہ کے نبی مخبر کے متعلق یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، خبر کے اوپر بعد میں جاؤ، پہلے مخبر کی طرف جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے متعلق پہلے سوال کیا، اس کے بعد خبر دی کہ ہاں اگر تمہارا مجھ پہ اعتماد اور یقین ہے تو پھر اب خبر سنو۔ خبر یہ ہے کہ جن 360 خداؤں کو تم بنا کے پوج رہے ہو، عرصہ دراز سے نسل در نسل پوجتے چلے آ رہے ہو، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ سچا کون ہے؟ وہ ایک خدا جس کی طرف میں بلا رہا ہوں اور وہ جس کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی خبر بعد میں دی ہے، اللہ کے نبی نے مخبر کے متعلق ان کی زبان سے کہلوایا۔
تو خبر کا دار و مدار مخبر پہ ہوتا ہے. جب تک مخبر کے اوپر اعتماد اور یقین نہیں ہوگا کوئی بھی خبر کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا. ہم جب کہتے ہیں مختلف روایات اور مختلف احادیث مبارکہ واقعات قصص بیان کیے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں بیان کرنے والا درست نہیں ہے، یا فلاں کتاب درست نہیں ہے، یا فلاں رائٹر درست نہیں ہے، یا فلاں راوی درست نہیں ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی راوی درست ہو یا نہ ہو، کتاب درست ہو یا نہ ہو، مخبر درست ہو یا نہ ہو، اس کا ہم نے کیا لینا دینا اس کے ساتھ. ہمارا تعلق تو خبر کے ساتھ ہے. خبر تو درست ہے نہیں، جب تک مخبر درست نہیں ہوگا خبر بھی درست نہیں ہوگی. خبر سے پہلے مخبر کا درست ہونا لازم ہے، خبر سے پہلے مخبر کا سچا ہونا لازم ہے. جب تک مخبر درست نہیں ہوگا، مخبر سچا نہیں ہوگا، مخبر کے اوپر اعتماد اور یقین نہیں ہوگا، مخبر کا اپنا عقیدہ درست نہیں ہوگا، تو اس کی دی ہوئی خبر، اس کی دی ہوئی روایت، اس کا دی ہوئی کہانی، قصہ، اس کے اوپر بھی اعتماد اور یقین نہیں کیا جائے گا. تو پچھلے جمعۃ المبارک کو 2 کتابیں میں نے بیان کی، یہ آسانی اور سہولت کے لیے 2 کتابیں اس لیے میں نے بیان کی کہ یہ واقعات اگر میں بیان کرنے بیٹھوں جس طرح کہ عرصہ دراز سے کر رہا ہوں کہ جی فلاں روایت بھی درست نہیں ہے، فلاں بھی درست نہیں ہے، فلاں بھی، تو وہ اتنی روایتیں ہیں کہ میں بیان کرتا کرتا مر جاؤں گا مگر یہ ختم نہیں ہونے والی. تو پھر اس کا آسان حل، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہے آسان حل جی کو، اب یہ تو ساری روایتیں ہمیں تو نہیں نا یاد رہتی کہ جی کون کون سی درست ہے کون کون سی درست نہیں ہے، تو اس کا آسان حل دیں. آسان حل پھر یہ نکلا کہ لوگوں کو کتابیں بتا دی جائیں. اگر آپ کو ان کتابوں سے کوئی چیز بیان کی جاتی ہے، اگر آپ کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں اور اس کتاب کے اندر واقعہ بیان کرتے ہوئے ان کتابوں میں سے کسی کتاب کا حوالہ ریفرنس دیا جاتا ہے، بیان کرنے والا کوئی چیز بیان کر کے ان کتابوں میں سے حوالہ اور ریفرنس دیتا ہے کہ یہ فلاں کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، تو سمجھ جائیں کہ بات درست نہیں ہے، بات جھوٹی ہے. 2 کتابیں میں نے بیان کی، آج تیسری کتاب ہے. کتاب کا نام ہے روضۃ الاحباب فی سیرت النبی والآل والاصحاب. اس کتاب کا جو مصنف تھا امیر جمال الدین عطاء اللہ فضل اللہ، یہ امیر جلال الدین محدث شیرازی اس نام سے مشہور ہے. یہ ہرات کا ایک وزیر تھا امیر علی شیر، اس کے حکم پہ یہ کتاب لکھی گئی. اس کتاب کے اندر من گھڑت روایات بے تحاشا ہیں، کثرت کے ساتھ اس کے اندر روایات موجود ہیں. حتیٰ کہ حضرت امام زین العابدین ان کے متعلق آتا ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ امام زین العابدین جب وہ لٹا پٹا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے انہوں نے اپنا گریبان چاک کیا، کپڑے پھاڑ دیے اور انہوں نے یزید کے سامنے ماتم کیا اپنے والد کی شہادت کے اوپر. حالانکہ وہ اہل بیت کے نفوس قدسیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا صبر استقامت عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک آنے والے صابرین ان کے واقعات کو دیکھ کے صبر حاصل کرتے ہیں، ان سے یہ چیز ممکنات میں سے نہیں ہے. جن کی خواتین صبر والی ہیں، ان حالات، ان مشکل حالات میں خواتین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. ایک نوجوان شہزادہ اور وہ بھی جا کے دربار یزید میں کپڑے پھاڑے اور ماتم کرے، ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے. اور ماتم بھی وہ جن کے متعلق کثیر احادیث مبارکہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماتم کرنے والے کو حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے، احادیث مبارکہ، اور یہ پہلے بیان ہو چکی ہیں. اس کے متعلق بہت سارے اہل تشیع کے ہی علماء ہیں، انہوں نے اس کو شیعہ لکھا ہے، یعنی یہ رائٹر جو تھا، لکھنے والا جو تھا وہ شیعہ تھا. اب طریقہ واردات کیا ہے؟ طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ ان کتابوں کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اپنے مطلب کی بات ان کتابوں سے ثابت کرتے ہیں اور ثابت کر کے کہتے ہیں دیکھو تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے. ان میں سے آگے میں ایک مثال بھی دوں گا. اہل تشیع جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، ہم تو پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں ہمارا کلمہ ختم ہو جاتا ہے، ان کا اس سے تھوڑا آگے بھی جاتا ہے، لاہور تک جاتا ہے ان کا. تو وہ اس سے آگے جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تمہاری اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے. پھر وہ نکال کے بھی دکھاتے ہیں، ہماری کتابوں سے نکال کے دکھاتے ہیں. عام بندہ جب سنتا سمجھتا ہے تو وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے. ساڑھے مولویاں تے 2 نمبری کی تھی جنہوں سانو صحیح کلمہ بھی نہیں دسیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جن کتابوں کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری کتابیں، وہ ہماری کتابیں
نہیں ہیں، وہ انہی کی اپنی ہیں۔ ہماری کتابیں ایسی نہیں ہوتی، ہم سنی سنائی پہ یقین کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تحقیق کرتے ہیں۔ اسماء الرجال کا علم ہی ہم نے تخلیق کیا، ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے تخلیق کیا۔ جس بندے نے حدیث مبارکہ بیان کی ہے اس کا نام کافی نہیں، اس کے حالات زندگی کے متعلق بھی تحقیق کرتے ہیں کہ جی بندہ کیسا تھا۔ حتیٰ کہ محدثین نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی راوی حدیث مبارکہ کا راوی جس کے بارے میں صرف یہ علم ہو جائے، اب یہ سنیں محدثین کتنے محتاط تھے، صرف یہ علم ہو جائے کہ وہ بازار میں ریڑیاں شیڑیاں لگی ہوندیں نا کھانے پینے والی چیزاں، یہ علم ہو جائے کہ وہ بازار کے اندر ریڑی پہ کھڑا ہو کے کوئی چیز کھا رہا تھا، جی میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا، فلاں فلاں نے دیکھا، وہ بازار میں ریڑی لگی تھی، کوئی بھی چیز کھانے پینے والی تھی، وہ کھڑا ہو کے کھا رہا تھا یا کھڑا ہو کے پی رہا تھا، محدثین کہتے ہیں اس بندے سے حدیث نہ لو۔ کیوں نہ لو؟ یہ آگے پھر لمبی بات ہے جی، کیوں نہ لو اس سے، یعنی اتنے محتاط تو محدثین تھے حضور کے فرمان کے متعلق۔ تو یہ فرمان حضور کی طرف کوئی چیز منسوب کر دینا یہ چھوٹی سی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے، بڑی مشہور و معروف ہے، معارج النبوہ، اتنی مشہور کتاب ہے، آپ کسی سنی عالم دین کے پاس تو نہیں، امام مسجد کے پاس جائیں تو وہ بھی کہے گا کہ جی ہماری کتاب ہے، حالانکہ اس کا لکھنے والا جو تھا وہ شیعہ تھا، لکھنے والا شیعہ تھا، اس کا نام ہے ملا معین کاشفی۔ اس کتاب کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے، حالانکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے احکام شریعت کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اس کتاب کے اندر زیادہ تر روایات جو ہیں وہ جھوٹی ہیں، یعنی من گڑت روایتیں ہیں، اور یہ جو لکھنے والا خود مصنف ہے یہ خود بھی مشکوک ہے، اس کے متعلق کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ اس لیے جو بندہ ہے ہی مشکوک تو اس کی لکھی ہوئی بات یا اس کی بیان کردہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہوتی، قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد تیسری کتاب ہے حبیب السیر فی اخبار افراد البشر، غیاث الدین محمد ابن حمام الدین یہ کتاب کا لکھنے والا ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ بھی اہل سنت کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہے، اور اہل تشیع جب لکھتے ہیں تو وہ اہل سنت کی کتاب کہہ کے اس کو ہمارے کھاتے میں ڈال کے حوالے دیتے ہیں، مگر یہ کتاب جو ہے ہماری نہیں، یہ اہل تشیع کی ہی کتاب ہے۔ روضۃ الشہداء کے اوپر پچھلے جمعۃ المبارک کو تفصیل سے بات ہوئی۔ اس کے بعد تاریخ کی مشہور و معروف کتاب ہے، جن کو تھوڑا سا بھی تاریخ سے شغف ہے وہ اس نام سے واقف ہے، تاریخ یعقوبی، بڑی مشہور معروف اور بڑی پرانی کتاب ہے۔ تاریخ یعقوبی کا مصنف جو تھا احمد بن ابی یعقوب، یہ اس کا مصنف تھا۔ بہت سارے کثیر شیعہ علماء، جب میں کہتا ہوں تو وہ آج کل کے نہیں بلکہ پرانے جو شیعہ علماء تھے انہوں نے اس کو شیعہ لکھا ہے، یعنی گھر والے ہی گھر کی گواہی ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ لکھنے والا شیعہ تھا۔ اس کتاب کے اندر اور اس کے علاوہ جتنی کتابوں کے پیچھے میں نام لے چکا ہوں یا جن کتابوں کے بعد میں نام لوں گا، ان کو بیان کرنے کی ضرورت حاجت اس لیے ہے کہ ان کتابوں کے اندر روایات جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کے بھی خلاف روایتیں ان کتابوں کے اندر درج ہیں، حضور کے بھی خلاف درج ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہیں، خلفائے راشدین کے خلاف ہیں، عشرہ مبشرہ کے خلاف ہیں، ایسی ہستی جس بندے کو اللہ کے نبی نے جیتے جی اس کے زندگی میں اس کے سامنے لوگوں کے سامنے اعلان کر کے کہہ دیا ہو کہ بندہ جنتی ہے، سالوں بعد صدیوں بعد کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں اس کے اندر فلاں فلاں اس کے اندر عیب تھا تو وہ جہنمی ہے، وہ بیان کرنے والا خود جہنم میں جائے نا۔ زبان مصطفیٰ پہ ہمیں اعتماد ہے، بعد والے کسی بندے پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جو بندے کھڑے ہو کے حضرت ابو بکر صدیق کی ذات کے اوپر، حضرت عمر فاروق کی ذات پہ، حضرت عثمان غنی کی ذات کے اوپر لان تان کریں، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ کے اوپر زبان درازیاں کریں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، نسبت والی شے انسان تو بڑی دور کی بات ہے، مٹی کا ایک ذرہ بھی ہو تو ہم اس کو بھی سر کا تاج بناتے ہیں کہ میرے نبی کے ساتھ نسبت ہے، اور جس کو نسبت حضور کے ساتھ انسان کو ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کے متعلق فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں۔
جن صحابہ کی شان اور عظمت یہ ہو تو ان کے متعلق اگر کوئی نازیبا جملہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے والا خود جھوٹا ہے۔ اس کے بعد چوتھی کتاب ہے صفوۃ الصفوہ، سعد ابن علی الحضرمی امامی شیعہ تھا۔ اس کے بعد پانچویں کتاب ہے تذکرۃ الخواص، سبط ابن جوزی، اس کی چند ایک جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ سوچیں گے کہ جی مسلسل کتابوں کے نام لے لے کے تو آپ کہتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ بھی شیعہ تھا، یہ بھی شیعہ تھا، یہ بھی شیعہ تھا، ہو سکتا ہے روایتیں اس کے اندر درست ہوں۔ تو جب میں نے کہا کہ ان کتابوں کے اندر وہ روایات ہیں جو خلفائے راشدین کے خلاف ہیں، عشرہ مبشرہ کے خلاف ہیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کے بھی خلاف ہے، تو اس کی ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ یہ جو میں نے کتاب کہی ہے یہ بڑی مشہور، اہل علم کے ہاں مشہور ہے، تذکرۃ الخواص۔ اس کو عام لوگ جو ہیں جو زیادہ تحقیق کے اندر نہیں جاتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل سنت میں سے ہے، مگر یہ لکھنے والا راوی جو ہے، مصنف جو ہے، یہ اہل تشیع میں سے ہے۔ اس نے اس کی 12 مثالیں دے رہا ہوں روایات کی، ایسے اختصار کے ساتھ۔ اس کتاب کے اندر درج ہے کہ جنت کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ جو میں نے کلمے کی بات کی اس کتاب میں ہے، وہ کہتے ہیں جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اخو رسول اللہ۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے پہ یہ پورا کلمہ لکھا ہوا ہے، حضرت علی کا نام بھی اس کے اندر شامل ہے، تو پھر وہ دلیل بن جاتی ہے، اور کہتے ہیں جی تک کو تھوڑی کتابیں لکھے اسی تے نہیں آکھیا، حالانکہ ساری کتاب محبتنا لاکھوں تے صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر صحابہ کا اجماع نہیں ہوا تھا، حالانکہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ کل صحابہ کا اجماع تھا حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے اوپر۔ تیسرے نمبر پہ اس نے لکھا ہے کہ ابوبکر کی خلافت شر پر مبنی تھی، لہٰذا ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے۔ ابوبکر صدیق کے متعلق لکھا ہے جن کو حضور نے زندگی میں بھی اپنے ساتھ رکھا ہے اور بعد از وصال بھی حضور نے اپنے ساتھ لٹایا ہے، اس سے بڑا شرف نہیں ہو سکتا۔ میں فوت ہو جاؤں نا اور مجھے جنت البقیع کے اندر مدفن مل جائے، میں ساری زندگی مانگ کے جنت البقیع کے اندر دفن کوئی بندہ ہو جائے تو ہم اس کی قسمت پہ رش کرتے ہیں کہ یار کیا نصیب ہے اس کو جنت البقیع کے اندر دفن نصیب ہوا ہے، اور جس کو حضور کے پہلو میں لیٹنا نصیب ہوا اس کی قسمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ابو بکر اور عمر نے نفس پرستی کرتے ہوئے علی المرتضیٰ کو حکومت کا حق نہیں دیا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ابو بکر خلافت کے لائق نہ تھے، عمر بن العاص صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 5 لوگ دعوے دار تھے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑا الزام ہے کسی بھی شخص کے متعلق، آپ کہنے ہیں نا کہ یہ اس کے 2 باپ ہیں، تو اس سے بڑی گالی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے 5 باپ تھے، دعوے دار تھے، حالانکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے متعلق اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جی ان کے 4 باپ تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے روایت لکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ہندہ کے ساتھ زنا کیا تھا۔ یہ خلفائے راشدین نہیں ہے، عمر فاروق خلیفۃ الرسول ہے نا جی، تو یہ خلفاء کی توہین نہیں، صحابہ کی توہینیں نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد آتا ہے ولید بن عقبہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ شراب پیتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے متعلق لکھا ہے کہ مروان کو افریقہ کا خمس دیا تھا۔ حضرت عثمان نے حضرت امام حسن کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ان کو زہر دیا تھا۔ یہ روایت اتنی مشہور ہے، ہمارے سنی کے اہل سنت کے لوگ جو ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری کتابوں کے اندر بھی لوگوں نے لکھ دی ہے، حالانکہ بیان کرنے والا پیچھے اصل راوی جو ہے وہ شیعہ ہے، کہ حضرت امام حسن کو حضرت امیر معاویہ نے زہر دیا تھا۔ میں اللہ کرے مکمل ہو جائے کتاب لکھ رہا ہوں، اس کے اوپر شمائل ترمذی کی شرح کر رہا ہوں، اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ، میرے خیال ہے آج تک اتنی تفصیل سے کسی نے باز نہیں کی جتنی میں نے کر دی ہے۔ اس بات کو جھوٹا ثابت کیا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن کو زہر دیا، یہ سراسر جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اہل تشیع کی پھیلائی ہوئی بات ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت امام حسن کو روضہ مبارک کے اندر دفن نہیں ہونے دیا۔ یہ آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا، اہل سنت کے اوپر الزام لگاتے ہو امہات المومنین کے اوپر، تو سب سے پہلے اعتراض ہی یہی کرتے ہیں کہ جی انہوں نے دفن نہیں ہونے دیا تھا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نے ان کی زندگی مبارک میں بھی اجازت دی تھی، اور حیات مبارکہ کے بعد بھی، وصال مبارک کے بعد بھی وہ راضی تھیں اس بات کے اوپر کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔